شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 بیٹا اسلامیت کی بک نکالیں آپ، پیج نمبر 27 میں آئیں گے۔ 27 میں سبق کا عنوان ہے بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے، بندوں کے حقوق۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایز اے مسلم؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ خوش کریں، خیر و برکت ہے، اور آخرت میں ذریعہ بخش نجات۔ کس طرح بخش نجات؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے، اس سے محبت ہوگی، اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کرنے ہی ہیں، بندوں پہ لازم ہے ایز اے مومن۔ اس کے علاوہ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آپ بندوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب ناسمجھ ہوتے ہیں، جب ہم چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اپنی ضروریت تک بیان نہیں کر پاتے، تو ہمارے والدین جو ہے وہ ہمیں اچھی تربیت دیتے ہیں، ہماری ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ صرف والدین بلکہ آس پڑوس کے لوگ، بھائی بہن اور رشتہ دار بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ کو اس وقت جب ضرورت ہوتی ہے کسی ایک اچھے رہبر رہنما کی، تو وہ ایک اچھے رہبر اور رہنما بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی ضروریات کا خیال کس طرح؟ اگر آپ نے ان کی ضروریات کا خیال رکھا، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ اب اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا، اپنے بھائی بہنوں کا خیال کر سکتے ہیں۔ تو پہلا فرض یہی ہے کہ آپ پہلے والدین کا حقوق پورا کریں۔ کس طرح؟ سب سے زیادہ قریبی تعلق کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بندوں کا سب سے زیادہ قریبی تعلق والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ والدین جو ہے آپ کو پتہ ہے استاد تو ہے آپ کی روحانی تربیت کرنے کے لیے، لیکن والدین جو ہے وہ اصل تربیت آپ کی والدین سے ہی ہوتی ہے، گود سے، کہتے ہیں نا گود سے جو آپ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک اچھے شخص اپنے پورے والدین کی عکاسی کرتا ہے، نہ صرف والدین کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اپنے اچھی تربیت کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اچھے خاندان ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کے بارے میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور دوسری جگہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے بھی والدین کے حقوق پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کے حقوق کو اچھی طرح ادا کریں، اس میں کسی چیز کی کوئی کوتاہی نہ کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، اور ان کی کوئی پتہ ہے اف تک نہ کریں۔ اگر کہا یہ بھی جاتا ہے اگر والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے آپ کی، اور آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ پہ یہ جائز ہے، آپ پہ یہ فرض کہا جاتا ہے کہ برداشت کرنے کی قوت پیدا کرے، کیونکہ اس نے ہی تمہاری اس وقت انگلی پکڑی تھی جب تم چلنے کی تمہارے اندر سکت تک نہیں تھی، طاقت نہیں تھی تمہارے اندر، تمہیں ایک ایک قدم بڑھنا سکھایا، ایک ایک قدم پہ اگر آپ گر جاتے تھے، لڑھک جاتے تھے، تو ایک ایک قدم پہ آپ کو سنبھالا انہوں نے۔ والدین کے بارے میں کہتے ہیں، ماں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری زندگی ہم نے پوری زندگی بھی خدمت کی تو اس کی ایک رات کی آپ خدمت کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔
آپ خود سوچیں جب آپ چھوٹے تھے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے, ان کی نیندیں خراب کیا کرتے تھے, تو ماں نے بھی اف نہیں کیا تھا نا آپ کی اتنی تکلیفوں کے باوجود. تو اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ بزرگ ہو جاتے ہیں, تو آپ پہ کیا لازم ہے کہ آپ بھی ان کی کسی ایسی بات جو آپ سے برداشت سے باہر ہو رہی ہے اس کو ہر حال میں برداشت کریں اور ان سے نرمی سے پیش آئیں. کوشش کریں سمجھانے کی, نہیں سمجھ میں آتا تو اسے اف تک نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت و تندرستی, کیونکہ ایک اچھی اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی یہی ہے, کہتے ہیں یہی ہے کہ ایک اچھی اولاد جو ہے عطیہ ہوتی ہے, تحفہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک اچھی اولاد, نیک فرمانبردار اور خدمت گزار اولاد کیا ہوتی ہے, والدین کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے, ایک عطیہ ہوتی ہے, ان کے سربلندی کا سبب ہوتی ہے. کیونکہ وہ اچھے, ظاہر سی بات ہے اگر اچھی تربیت کی ہوگی والدین نے تو ان کا صلہ بھی اچھا ملے گا. لیکن کچھ بچے معاشرے میں بگڑ بھی جاتے ہیں, لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں, اچھی چیزیں جان رہے ہیں, اچھی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں اور اچھے برے کے بارے میں ہمیں یقیناً استاد سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط. والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں. جتنا کسی کے ساتھ قریبی رشتہ ہوگا اتنے زیادہ ان کے حقوق اتنے زیادہ ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کا پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس بچ جا رہا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دولت میں, آپ کو پتہ ہے نا غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے. غریبوں میں پہلے کوشش کیا جائے کہ اپنے آس پڑوس دیکھ لیں, رشتہ داروں کو دیکھ لیں, اگر اس میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے اس کی حاجت روائی کو پورا کیا جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس کی حاجت روائی کو پورا کر دینا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کے دور والوں کا پھر خیال کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پہلے. لیکن فرض یہی ہے کہ پہلے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا, ان کی خوشی کا خیال رکھنا. رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنا, جتلا کر نہیں, جتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا, دکھاوے کے طور پہ کیا, تو وہ ساری نیکی آپ کی برباد ہو جاتی ہے. نیکی تو ایسی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے نیکی کی تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی کو دیا اور جتایا تو کیا ہوگا, دوسرا اس سے شرمندہ ہو جائے گا اور پھر وہ گلٹی فیل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بچوں کی جو غریب والدین ہیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھ پاتے, کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں, تعلیم و تربیت اور دیگر ضروریات کا خیال رکھیں. ان کی غیر موجودگی میں ان کی گھر کی حفاظت کریں. یہ سارے ہمارے فرائض میں شامل ہیں. ہمسایوں کے حقوق کس طرح ہیں؟ قرآن مجید میں ہمسایوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہمسایہ ہو یا اجنبی اس کا حق ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے. پڑوسی چاہے محلے دار ہو, ایک ساتھ کام کرنے والا ہو یا ایک ساتھ سفر کرنے والا ہو, اس کے کہتے ہیں نا ہمسایہ جو ہے اس کا زیادہ اس لیے حق ہوتا ہے. رشتہ دار تو بعد میں آئیں گے نا. اگر آپ کو کوئی ضرورت, کوئی تکلیف, کوئی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے تو پہلی پکار میں کون آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے پڑوسی. اگر آپ کے پڑوسی سے تعلقات آپ کے اچھے ہیں تو وہ آپ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پڑوسی غریب ہو یا مریض ہو یا حاجت مند ہو تو ہمارا فرض ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کی مدد جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں ان کی مدد کی جائے. اور نمبر 3 میں جو پوائنٹس آ رہا ہے یہ ہے یتیموں کے حقوق. یتیموں کے حقوق کے بارے میں, یتیم جو ہو جاتے ہیں, یتیم کون ہے؟ یتیم جس کے ماں باپ نہ ہو نا, وہ یتیم ہوتے ہیں, جن کا کوئی آگے دیکھنے والا, ان کا خیال کرنے والا. اگر کوئی بچہ ہے, چھوٹا ہے اور بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور ان کے والدین کی بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا خیال رکھنا کس پہ فرض ہے؟ کہ ہمسایوں کا بھی اور مختلف بندوں کا بھی فرض ہے, اس لیے فرض ہے, اور رشتہ داروں کا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ ان کا خیال رکھیں. کس طرح خیال رکھیں گے؟ ان کے مال کی حفاظت کرنا ہے, اور کس طرح کا فرض, ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو اکٹھے کر کے بتایا. اس طرح اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو اکٹھے کر کے بتایا, میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. کس طرح ہوں گے؟ یہ دونوں انگلیاں جس طرح برابر ہیں نا, اس طرح ہوں گے. کون ہوگا؟ یتیموں کی پرورش کرنے والا,
قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی کہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ساتھ اپنے برابر کھڑا کر لیا صرف اس شخص کو جس نے اس بندے کی یعنی یتیم کی کفالت کی، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی ضروریات، اس کی حاجت روائی کا خیال رکھا، اس کے لباس کا خیال رکھا۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یتیموں کا مال ناجائز کھانے اور اس کے زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو اور جنت الفردوس میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے، مسلمان ہونے کے لیے ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، سچ بولیں، جہاں تک بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی وقت پہ اور صحیح طور پہ ادا کرتے رہیں۔ اگر صاحب حیثیت ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتے تو کیا کریں گے؟ آپ سرخرو بھی ہونا چاہ رہے ہیں سب کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اپنے ایسے لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی اس سے جو سفید پوش ہوتے ہیں، مانگنے سے کتراتے ہیں یا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بغیر مانگے، بغیر ان کی حاجت روائی کے سبب پیش کرنے کے بجائے ہم ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اگر ان کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کو دکھاوے کے طور پہ نہیں کیا۔